عزلت کا جو ہے نا وہ کوئی مقصد نہیں ہوتا. جب انسان ایک کام کے لیے نکلتا ہے گھر سے تو اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ بنوں گا تو میں یہ کام کروں گا. ہم نے تو بغیر عہدوں کے کام کیا شروع سے, ٹھیک ہے. مجھے ویسے تو عہدے پسند نہیں ہے, صاف بات, ٹھیک ہے. اور میں اپنی ٹیم کی میٹنگ ہو کچھ بھی ہو یا سب کو پتہ ہے کہ مجھے جانتے ہیں کہ میں ہی شیئر کرتا ہوں, میں ہی ہوتا ہوں. تو وہ لیکن میں نے آج تک کبھی کسی کو نہیں کہا جی میں یہ ہوں میں وہ ہوں. ایک عام انسان ہے, ٹھیک ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار کہیں بھی جا رہے ہیں نا تو ایک محبت بانٹیں, سب سے مین چیز ہے محبت بانٹیں, ٹھیک ہے. اور اخلاق اپنا ایسا رکھیں کہ دوسرا بندہ جو دوبارہ ملنے کے لیے بھی قائل ہو, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کہیں بھی اگر آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو ایک سے آپس میں کوآرڈینیٹ رکھے, تاکہ اس سے ہوتا ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہونے شروع ہوتے ہیں, جڑنے شروع ہو جاتے ہیں. جب چین بننے شروع ہو جائے گی ایک پراپر, تو میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی جو ہے نا وہ اگر کوئی اکیلا بندہ کھڑا ہے تو وہ ڈرا ہوگا وہاں پہ جی کہ میں یار اکیلا ہوں, میں کیسے ان کی ہیلپ کروں گا. جب اس کا پتہ ہوگا میری پوری چین ایک میرے ساتھ چل رہی ہے تو وہ میرے خیال سے وہ اگر ایک دو کو کال بھی کرے گا تو وہ پوری چین کے ممبرس ہیں وہاں پہنچ جائیں گے اس کے ساتھ ورکنگ کنٹینیو کرنے کے لیے. تو میں کافی گروپس میں ایڈ ہوں اور بیسیکلی میں ٹائم تو دیتا نہیں کسی بھی گروپ کو, کیونکہ میں اپنا یہ میں صرف سریام ٹیم کو بیسیکلی دیکھتا ہوں, لیکن باقی گروپس کے ساتھ میں چلتا ہوں. میٹنگ سر ان کے ساتھ نہیں زیادہ وہ اٹینڈ کرتا, اور لیکن یہ ہے کہ میں سب کے ساتھ جو ہے نا وہ ریگولر روٹین میں ورکنگ کر رہا ہوں. تو بلڈ پہ میں نے اتنا زیادہ کام نہیں کیا. یہ مجھے اسد بھائی نے یہاں پہ بلایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ بلڈ کیمپ لگانا ہے, اور میرے خیال سے میں نے وہ اپنا جو بتاتے خود ایک پہلا میڈیکل کیمپ لگوایا تھا, بلڈ کیمپ یہاں پہ جو ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ ہمارے ایک سینئر جمباز ہیں علی, یہ تلیسیمیا کے بچوں کے بلڈ پہ بہت ورک کر رہے ہیں. تو مجھے کوئی بھی اگر کہتا ہے, بلال بھی کر رہے ہیں ان کے گروپ میں اس میں ہوں, اور باقی وجاد بھی میرے ساتھ ہی کر رہے ہیں. پازیٹیو رہے ہیں ہمیشہ, پازیٹیو, کیونکہ ہم لوگوں نے کئی جگہ پہ کیمپ بھی لگائے ہیں, اپنے شبیلے کیمپ بھی لگائے ہیں, ممبرشپ کیمپ لگائے ہیں. اور تو وہ عوام کا بات ہے, ہمیں نیگیٹو رویہ بھی ملتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ وہ اگر ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں یا گالیاں دے رہے ہیں تو ہم بھی جو ہے نا وہی ان کو بولیں گے. ہمیں وہاں پہ خاموش رہنا اور برداشت کرنا ہے, کیونکہ برداشت کا لیول اگر ہمارے اندر آئے گا نا تو ہم عوام کے ساتھ جو ہے اچھے سے چل سکیں گے. اسی طرح کے جب بھی کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اکٹھے رہنا بہت ضروری ہے اس میں. اب یہ 16 دسمبر کو بیسیکلی ہم لوگ اپنا خود بھی کرتے ہیں ایونٹ, اور پھر اسد بھائی نے کہا تو وہ میں نے پھر جو ہے نا وہ ٹائمنگ چینج کروائی ہے اس کی, ہمارا شام کو ہو گئے اور مارننگ میں کے ساتھ آپ لوگ سب کے ساتھ انشاءاللہ یہاں بھی ہوں گے. تو یہ اویس بھائی ہیں, راشن کے لیے انہوں نے بھی کافی محنت کام کیا ہے لاک ڈاؤن میں, ٹھیک ہے. اور بلڈ کے لیے تو وہ ہیں عریف بھائی ہیں. باقی میرے ساتھ سے اوم بھائی سے میری 4 یا 5ویں ملاقات ہے. پہلی تو آرٹس کونسل میں ہوئی تھی, دوسری وہیں پہ ہوئی تھی, اور تیسری یہیں پہ ہوئی تھی, تو چوتھی. اور باقی میں عمار بھائی سے ہیں میری, اور وزیر بھی میرے ساتھ. باقی جتنے بھی ہیں ویلکم ہے سب کو کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں, اور اگر ہم چلیں گے تو اکٹھے مزہ بھی آئے کام کرنے میں. پاکستان اسلامک ٹیسٹ سے آپ نے کوئی بات نہیں کی آج, بس بھائی کر رہے ہیں, کافی سن رہے ہیں. آپ کچھ بولے یہاں ہم نے آج اوپن مائک رکھا ہے, ہر ایک کو موقع ہم نے کیا ہے کہ آج سب کو بولے. وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا لسنر ہی ہمیشہ اچھا اسپیکر بھی ہوتا ہے, تو مجھے لگتا ہے وہی والا گورا بھائی یہ بولیں گے. جی بولیں, کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بس یہی ماشاء اللہ سب نے اچھی بات کی, مل کے کام کرنا چاہیے اور بچوں کو سوچنا چاہیے. باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بندہ آپ کس پہ کام کر رہے ہیں یہ بتائیں سر. اصل میں ہمارا دسترخوان لگتا ہے شام کو 4:15 پر ڈیلی سمز ہاسپٹل میں. وہاں پہ تقریباً 120 سے 130 بندوں کا جی. اصل میں ہمارا دسترخوان لگتا ہے بیمز ہاسپٹل میں ڈیلی شام کو 4:15 پہ. مطلب گرمی اور سردیوں میں ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے. گرمی میں اس جو دسترخوان ہے 7 بجے چلا جاتا ہے, اور سردیوں میں 4:15 پہ 4:30 پہ اس طرح تقریباً 130 سے 120 بندوں کا کھانا ہوتا ہے روزانہ سر. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس تقریباً 15 سے 20 فیملیز ایسی ہیں یتیم جو کہ آل اوور پاکستان کی ہے, کچھ لاہور کی ہیں, کچھ اسلام آباد پنڈی کی, کچھ آزاد کشمیر کی, ان کو راشن جاتا ہے منتھلی. تو اس میں یہ کہ ہمارے پاس اسپانسرز ہیں جو ہر مہینے ہمیں
मतलब 5 तारीख तक हमें वो क्लियर करना होता है, जिसने कहा आपने फैमिली की जिम्मेदारी ली हुई है, दूसरे भाई उसने 2 की ली हुई, उस तरीके से उसको मैनेज करना पड़ता है। बहुत ज़बरदस्त। उसके अलावा ब्लड पे हम काम कर रहे हैं, अभी हमारा कल कैंप है सुंदर फाउंडेशन के साथ F9 पार्क में, और पिछले दिनों से भाई ने कॉल की थी, तो रात को मैंने एक वॉइस नोट किया, तो कोई 7-8 डोनर हमने इमरजेंसी में रात को इन्होंने बताया था, सुबह मैंने आके तकरीबन 7-8 डोनर ब्लड करवाए थे। मतलब ये काम उससे कर रहे हैं ब्लड के ऊपर भी है। और अभी हमारा सिंध के अंदर एक बाड़ो सिटी है, सखर, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, सखर थैलेसीमिया सेंटर है, वहाँ से तकरीबन 110 किलोमीटर बाड़ा है। 110 किलोमीटर के आसपास कोई सेंटर नहीं है वहाँ पे सिंध के अंदर। तो आज हमारा उबाड़ू के अंदर एक कैंप है दावत इस्लामी के साथ, जो वहाँ पे दावत इस्लामी माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम हो रहा है। दाऊद इस्लामी का मेन जो हेड है वो भी कराची में ही है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन कराची से और उसका तकरीबन 650 किलोमीटर का असल में देखिए आपने प्रोग्राम अरेंज करवाया तो बहुत से ऐसे लोग सामने आए कि जो बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है, मतलब कि आना जाना ही नहीं है, कि इतना गेट टुगेदर से नहीं है। तो माशाल्लाह भजन बहुत ज़बरदस्त, और आप ऐसे बहुत से ऐसे गुमनाम लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम आए, तो वो प्लीज़ आते रहा करें ऐसी गैदरिंग्स में, ऐसी महफिलों में आया करें। एक तो इंटरेक्शंस भी हो जाते हैं और आने वाले इवेंट्स के लिए कोलैबोरेशंस भी सबकी हो जाती हैं। उसके अलावा रैनियर खान, शायद किसी ने नाम सुना होगा, आप रैनियर खान से सादकाबाद, उसके साथ सादकाबाद में भी हमारी टीम काम कर रही है ब्लड के ऊपर। कैसे आ रहे हैं? इन्होंने मुझे असद भाई के, जैसे लास्ट टाइम आपने देखा, बहुत कम इवेंट्स में मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं और मेरी अपनी एक बड़ी स्ट्रगल और जंग है, एक आप अलग कम्युनिटी से होना, फिर निकल के सोसाइटी में आना, मुस्लिम सोसाइटी में आना, फिर मिलादों के ऊपर आना, और फिर नबी के कसीदे पढ़ना और अरबी बातें करना, तो एक एज अ हिंदू लीडर बड़ा टफ होता है। मुझे पता है किस तरह फेस करता हूँ, लेकिन असद भाई की मैं कोशिश करता हूँ हर इवेंट पे आना, असद भाई की दुआ भी है, आता हूँ। अच्छा ओम भाई सिर्फ असद भाई के और कोई असद भाई का नहीं है कि असद भाई, क्योंकि एक ऐसा फंक्शन रखना है जहाँ पे जाकर ना एक मैसेज बड़ा मजा आ जाता है, पीस का, ह्यूमैनिटीज़ का, जहाँ वहाँ पे सब होते हैं। मतलब ब्लड पे भी मैं नहीं जाता, मेरा ब्लड, फिर इन्होंने मुझे बुलाया थैलेसीमिया को जो था, तो उन्होंने कहा जी ब्लड पे आप लोगों को कुछ कहें। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा माइक में कि मैंने आज तक अपना नहीं दिया, मैं लोगों को क्या कहूँ देने को, सबसे पहले मैं खुद दूँगा। उस दिन मैंने खुद ब्लड दिया, मैंने नेकी का काम किया। इन्होंने 7 दिन बाद रिपोर्ट भेजी मुझे कि जी आपको हेपाटाइटिस हो गया। इसीलिए नहीं दिया। तो मैं हैरान, मैंने पहला सवाल ये था, मैं कहा जी ये होंदा की है? क्या भी पता कहते ये कौन होता है जी? आप ये इन्होंने बात की है अपने इस हवाले से कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको अपने सेहत से मुताबिक बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आपको खास कोई ऐसी बीमारी, अब फॉर एग्जाम्पल ये आपको कोई इतना कोई खास इतना डाइजेस्ट नहीं है, ये स्टार्टिंग है, आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज था कि आप करवाते रहे, अल्लाह ना खासा कोई बी और सी इकट्ठे होता। बिल्कुल। ओम भाई आपको तो फिर भी उन्होंने ये दिया है, मेरा एक मेंबर था उसको अंदर जो बताया तो मैं बता भी नहीं सकता। नहीं पता चल गया है ना आपको। अब आप ये है कि आपको मालूम हो गया है, अगर आपको मालूम ना होता तो क्या करते? ये इसको मिक्स करें। अब अगर आपको मालूम ना होता तो क्या होता? यानी कि आप फिर जो है इसी तरह काम करते रहते और इस तरह ये चीज़ जो है मज़ीद बढ़ जाती। तो उस चीज़ से बढ़ने के लिए आपको मालूम हो गया कि आपने ब्लड डोनेट करने से तो एक HIV, हेपेटाइटिस बी, सी और सिफिलिस, ठीक है ना, तो ये 3-4 जो हैं वो ब्लड डोनेट करने से आपको मालूम हो जाता है क्या आपको कोई बीमारी तो नहीं है। और जी क्या बोलना चाहेंगे? किसी शख्सियत से सुना था कि कान 2 होते हैं, ज़ुबान 1 होती है, कानों का हक ज़्यादा है। लिसनर इज़ द बेस्ट स्पीकर। कभी जब डिबेट किया करते थे तो उस्ताद मोहतरम कहा करते थे था, मोर यू रीड द मोर यू राइट, द मोर यू लिसन द मोर यू स्पीक। तो ये वो असूल था जो अंग्रेज़ ने मुतय्यन किया था हम गुलाम कौम के लिए कि द मोर यू रीड द मोर यू राइट, और ये ऐसी हकीकत है, आप इसको एक्सपेरिमेंट कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। बंदा नाचीज़ का तारुफ उमर अल्ताफ़ के नाम से है। बाय प्रोफेशन में एक लॉयर हूँ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने फ़राइज़ से सरअंजाम दे रहा हूँ। आज
یہ جتنے بھی تحریکی اور تنظیمی برادران یہاں پر موجود ہیں، یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ذائقے کے، آپ کے من پسند لوگ آپ کو مل جائیں. یہ بھی دنیا میں اللہ یہ ایک قسم کا آپ کا کفالہ ہے. وہ ایک عربی کی حکایت ہے کہ جس کو وکالہ اور کفالہ مطلب کفالت تو ویسے اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ نہیں کوئی کر سکتا، لیکن اس دنیا کے نظام سے دیکھیں تو ماں باپ، بہن بھائی اور یہ تنظیمی یار دوست کفالہ میں آ جاتے ہیں. اور وکالہ میں دو چیزیں، رزق حلال اور اچھی بیوی آ جاتی ہے. تو عربی کی ایک حکایت ہے کہ جس کو یہ دو چیزیں مل جائیں اسے جنت کی طلب نہیں کرنی چاہیے. تو مجھے جنت چاہیے، اس کو دنیا میں جنت مل گئی ہے. آج میں دو اعلان کرنا چاہتا ہوں آپ بھائیوں کے سامنے. پہلا اعلان یہ کہ آج کے بعد ہر منتھ ایک فوڈ ڈرائیو میں اسپانسر کیا کروں گا. کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، مجھے اس میں دو چیزوں کی ایشورٹی چاہیے کہ ایک مجھے گیسٹ آف آنر یا گیسٹ اسپیکر یا گیسٹ نہیں بلائیں گے، ایز اے والنٹیئر مجھے ٹریٹ کریں گے. وہی رویہ رکھنا ہے جو حضرت ایوب انصاری کا. حضرت عمر جب جمعے کے لیے لیٹ ہوئے تھے تو حضرت ایوب انصاری نے کہا تھا تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں، لیٹ کیوں ہوئے ہو؟ تو حضرت عمر نے منبر رسول پہ بیٹھ کے فرمایا تھا اے لوگوں میری غلطی نہیں ہے، میرے پاس پہننے کے لیے ایک کرتا ہے اور یہ ایک کرتا میری بیوی نے دھو کے خشک کرنے کے لیے ڈالا ہوا تھا، یہ دیکھ لو یہ گیلا ہے، اس میں میری غلطی نہیں ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ جب تک حضرت ایوب انصاری جیسے لوگ اللہ کے عمر میں برکت ڈالے یہ زندہ ہیں، یہ بادشاہوں کو بگڑنے نہیں دیں گے. تو آپ لوگ جو ہمیں عزت دیتے ہیں یہ ہمیں تکبر کی طرف بھی لے جاتی ہے، ہمیں بعض دفعہ انا پرستی کی طرف بھی لے جاتی ہے، ہمیں بعض دفعہ جو ہے پھر اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج ہم نے اگر اپنے لیڈرز کو خراب کیے ہیں نا، اگر آج وہ ہماری بات نہیں سن رہے تو اس میں جو سب سے بنیادی وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جناب اس نے گلی پکی کرا دی، نالی پکی کرا دی، بچے کی نوکری پرماننٹ کروا دی، تو جی جناب ضلع الہی، جی حضور حضور والا اور پتہ نہیں کیا کیا القاب ہم دیتے پھرتے ہیں. وہ جو اس کا فرض تھا اس نے وہ پورا کیا، ہم اس کو اس فرض پہ پورا کرنے پہ اس کے اتنے شکر گزار ہو جاتے ہیں. اللہ نہ کرے وہ احسان کر دے کوئی تو ہم تو اس کی نسلوں کے پاؤں دھو کے پیئیں گے. اور یہ ہوتا ہے میرے پاکستان میں. تو میں نہیں چاہتا کہ یہ جو روایت پیچھے چلتی ہے یہ آگے چلے، ہمیں فالوورز کی یا ہمیں ہمارے پیچھے چلنے والوں کی یا پیچھے بیٹھ کے نعرے مارنے والوں کی ضرورت قطعاً نہیں ہے. مجھے میری ذات کے لیے یا تنظیم کے لیے بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں لیڈرز چاہیے کہ جو اپنی اپنے ڈومین میں نظریے پہ کام کریں، کیونکہ نظریات انسان کو زندہ رکھتے ہیں. بھٹو صاحب کا ایک نظریہ تھا، ٹھیک ہے میرے کئی جگہ اختلافات بھی ہیں پاکستان پیپل پارٹی سے، پی ایس ایف کے دوستوں سے، لیکن ہم کئی دفعہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں. لیکن بھٹو صاحب کا ایک نظریہ تھا. آج بھی آپ اندرون سندھ، اندرون کشمیر، اندرون سندھ کے بھائی بیٹھے ہوئے سکھر کا نام لے رہے تھے، کشمور کا، گوٹکی کا، عمر کوٹ کا، لارکانہ تو چلیں نواب شاہ لے لیں، ٹھیک ہے. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ یا کشمیر کے کوئی بھائی بیٹھے ہو تو انہیں بہتر پتہ ہوگا. گلگت میں استور، راما، چلم یہاں کے کوئی بھائی بیٹھے ہو تو انہیں بہتر پتہ ہوگا کہ وہاں پہ آج بھی بھٹو صاحب کا وہ جو نعرہ تھا نا، وہ جو نیریٹو تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان، اس میں روٹی آج بھی پہنچ رہی ہے. میں جب گلگت میں تھا تو وہاں لوگوں کی زمینیں پتھر تھا جس طرح کی ہماری زمینیں. میں نے پوچھا کھانا پینا کہاں سے کرتے ہو، کیسے رہتے ہو یہاں پہ، نہ روڈ ہے نہ کوئی سروسز ہیں. تو انہوں نے کہا بھٹو صاحب کا وہ آتا ہے وہ جو اسکیم چلی تھی. مطلب وہ ایک نظریہ تھا، وہ ایک تھاٹ تھی کہ بھٹو صاحب کو اس دنیا فانی سے گئے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، لیکن 30-40 سال کے بعد یہ بدلو ان کی وہ ایک نظریہ چل رہا ہے. تو یہ وہ 100 سالہ لیز تھی جو ان غریب عوام کو دی گئی تھی. کشمیر کے بھائی میرے ساتھ بیٹھیں گے، اس بات کی تصدیق کریں گے. تو بھٹو صاحب کشمیر کے تو پوچھا کیا چاہیے، انہوں نے بولا ویزے چاہیے، یہ ڈیوٹی ختم کیجیے، یہ اسٹیمپ ڈیوٹی اور یہ ہماری ویزا ڈیوٹی ختم کیجیے. آزادہ کشمیر ہمارا برٹن میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ اگر وہ کشمیر کی آزادی کی آواز اٹھاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہی اٹھاتے ہیں. تو وہ ایک نظریہ تھا. اپنے نظریوں کو پختہ کریں. نظریات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پہلا نظریہ رکھیں. آج کے جس اسٹیٹ میں ہم ہیں یہاں پہ مشکل ہو گیا ہے عقیدہ ختم نبوت پہ بات کرنا. اور یہ سچی سی ایک بات بتاؤں تو تکلیف ہوتی ہے. یہ کوئی مولوی ازم جو تھا نا، یہ جو ملا آئے گا تو ملا آ کے اذان دے گا، ملا آئے گا تو باپ کا جنازہ وہ رہے گا یا نکاح کروائے گا،
یہ مولوی کے کام نہیں تھے، یہ میرے اور آپ جیسے نوجوانوں کے کام تھے. ہمیں پہلے اس چیز کو شامل کریں اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ جس بھی مقام پر جا کر بولیں گے میرے نبی کی ذات کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے لیے یا انسانیت کے لیے، کیونکہ احکام اللہ دیکھ لیں، احکام نبی دیکھ لیں تو وہاں سے ہمیں ملتی ایک ہی چیز ہے، وہ انسانیت ہے. اگر آپ ان دو کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، انسانیت کی بات کرتے ہیں، آپ انسانیت کی بات کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. آپ کا ایک پی آر بن جائے گی، لوگ واہ واہ کریں گے، پھول ڈالیں گے، ویلکم کریں گے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ابھی آپ بات ہی کر رہے ہیں میرے اللہ اور اس کے رسول کی، ان کے پیغام کی، ان کے احکام کی، انسانیت کی، تو آپ کو یہ عزت مل رہی ہے. خدا نہ خواستہ آپ اس ڈگر پر چل رہے، آپ نے اپنے اس کو لفظوں کو، ان الفاظوں کو عمل میں تبدیل کر دیا تو دنیا آپ کو پوجے گی. اور وہ دیکھ لیں، وہ ارطغرل غازی کو کب غازی گئے تھے، دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، لیکن آج زندہ ہے. تو وہ کیوں؟ کیونکہ یار آپ انسانیت کے ساتھ چلے تھے. اور ہماری ایک رچ ہسٹری ہے. تو یو ہیو اے رچ ہسٹری، یو ہیو اے رچ نالج، یو ہیو اے رچ کلچر، یو ہیو اے رچ سویلائزیشن. آپ اپنی ماضی کی طرف پلٹیں گے تو عروج کی طرف نکل جائیں گے، اور انگریز اپنے ماضی کی طرف پلٹے گا تو ڈوب جائے گا. کیونکہ اس نے جو کچھ سیکھا اس نے سقراط سے سیکھا، اس نے جو کچھ سیکھا اس نے، وہ کیمیا دان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ابو خوارزمی سے سیکھا، اس نے جابر بن حیان سے سیکھا. یہ تاریخ ہے، انہوں نے آپ کی تاریخ چرائی. اقبال اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو گئے اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے. زیادہ گفتگو تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے دوست احباب بیٹھے، میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنی گفتگو کر رہا ہوں یہ وسیلہ سبب بنے گے ان ہمارے احباب کا جو ان تنگ و تاریک راہوں میں، ان تنظیمی معاملات میں ہم سے جدا ہو گئے، ان کے اصالِ ثواب کے لیے ذریعہ بنے، یا ہماری ذات کی، ہماری شخصیت کے مطلب کچھ اچھے کام شامل ہو جائیں ان لفظوں سے، ورنہ عمل تو ایسا کچھ ہے نہیں. اور دوسرا اعلان میں یہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی کلاؤڈ ڈرائیو ہوگی تو ہر منتھ میں وہ ایک میں اسپانسر کیا کروں گا. کم سے کم اس میں 50 to 100 جو فیملیز ہیں، 50 to 100 پرسنس کے جو کلاٹ ہے وہ میں دیا کروں گا. اس میں آپ مجھے یاد رکھیے گا، لیکن یاد رکھیے گا تو اس صورت میں کہ آپ کے پاس حضرت ایوب انصاری والا رویہ ہو، اور مجھ میں حضرت عمر والی انکساری اور عاجزی بھی. میں وہ بنانا چاہتا ہوں، میں فالوورز نہیں چاہتا. اور دوسرا فوڈ ڈرائیو کا کوئی بھی ہو، ہر منتھ میں انشاءاللہ میری طرف سے ایک آدھا اسپانسر ہوگا، جس میں آپ کو، مجھے تو اب پتہ نہیں ہے، میں نے کبھی کی نہیں ہے، مطلب فوڈ ڈرائیو اور یہ کبھی کیا نہیں ہے. کلاؤڈ ڈرائیو کا تو پتہ ہے کہ یار کیسے ہوتا ہے، فوڈ ڈرائیو کا نہیں پتہ. وہ پلیٹس وغیرہ، وہ دسترخوان سیٹ اپ میرے پاس نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ ہماری 100 پرسن ہے، 200 پرسن ہے، وہ دیکھیں میرا کام ہے بھجوا دینا، آرڈر کر کے جی فلانی جگہ پہنچا دیں، تو وہاں پہ آپ کریں. اور انشاءاللہ میں بھی شرکت کروں گا، میں بھی اس روڈ پہ بیٹھ کے کھاؤں گا. میں بھی کوئی مزہ چکھنا چاہتا ہوں. میں ان در و دیوار میں جو ہے نا تنگ ہو جاتا ہوں اپنے گھر کی در و دیوار میں، کیا مٹیریلزم اور کیا مطلب نہیں مزہ. اچھا، کہ آپ کے اناؤنسمنٹ جو ہے نا ہم ابھی کرنے جا رہے ہیں. پاکستان نیمبو اتحاد، ٹیم سریام راولپنڈی نارتھ، ایکٹ آف فیئرنیس، ٹیم سریام نارتھ، ایکٹ آف کائنڈنس، ٹیم سریام راولپنڈی ساؤتھ، ٹیم اسلام آباد، ٹیم سریام اسلام آباد نارتھ، خان فاؤنڈیشن، پاکستان اسلامک ٹرسٹ، اسٹوڈنٹ موومنٹ پاکستان، مطلبہ فاؤنڈیشن، دے دیے میں نے فاؤنڈیشن، ٹرسٹ فاؤنڈیشن. اعزاز لے لو. پہلے آئے والے جن لوگوں کو میں جانتا ہوں، لیکن ہم لوگ کوشش کریں. اب ایسی بہت بھی تعداد ہے جن کو آپ میں سے شاید کوئی نہیں جاتا، جو نئی آرگنائزیشنس ہیں. ان میں سے بڑی ہیومینٹی کمپس اور پتہ نہیں ایک لسٹ پڑی ہے، اس میں 30-40 کی جو ہے نا وہ آرگنائزیشنس ہیں جو کام کر رہی ہیں، جنہیں ہم نہیں جانتے، وہ ہمیں جانتے نہیں ہیں، لیکن شاید وہ ہم سے مل نہیں پاتے. تو ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ساتھ لایا جائے. تو آج میں نے آپ کو بنانے کا مقصد یہ تھا
کہ ایک تو اس گیدرنگ کا، اور آپ کی درخواست ہے کہ ہماری گیدرنگ میں آتے رہا کریں، کیونکہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ بولنے کو ملتا ہے، اور بہت کچھ اپنے